नाज़रीन, मदीना अल मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और वीडियो रिलीज़ हुई है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों के मुतल्लिक़ है। ये उसका प्रीव्यू पेश है आप लोगों के लिए। घर बैठे आप लोग इसका नज़ारा करें। ये देखिए जन्नत के नज़ारे। इसमें दिखाया गया है कि ये लेफ़्ट वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक घर और ये दाएँ साइड वाला सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा सलामुन अलैहा यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का भी मुबारक घर। तो जो पीछे आपको दिखाई दे रही है वो मस्जिद नबी है और सामने उसका दरवाज़ा है जिसको बाब जिब्रील कहते हैं। नाज़रीन, बहुत सारी किताबों में ज़िक्र है कि एक दरवाज़ा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में खुलता था। बेसिकली वो ये दरवाज़ा है जो कि घर के सामने खुलता था। अब इस दरवाज़े में से अगर आप खड़े होकर देखें तो पीछे आपके मस्जिद नबी है, सामने सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर है और दाईं तरफ सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर। अब जब आप इस दरवाज़े में खड़े होते हैं नाज़रीन, तो ये वो बाब जिब्रील में ये पीछे मस्जिद नबी है और सामने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर और दाएं तरफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर। दीवार भी देखें खजूर के पत्तों की बनी हुई है। ये बेसिकली हुजरा यानी कमरा के सामने थोड़े से सहन बने होते थे और खजूर के पत्तों का ही और तनों का ही दरवाज़ा इसमें बना हुआ है। ये जो दीवार है दाईं तरफ ये मस्जिद नबी अल शरीफ की है और सामने आप दाखिल होने जा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुबारक हुजरा में जो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर था। आज भी आप यहीं पर हैं। तो नाज़रीन, अब आप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ दाखिल हो रहे हैं और देखें खजूर के पत्तों को ये सऊदी हुकूमत ने कितनी खूबसूरती से इसको तैयार किया है इस वीडियो को। और हमारे यकीन करें कि हमारे तो जैसे आंखें हमारी ठंडी होगी मनाज़र से। तो ये मदीना अल मुनव्वरा में दिखाया जाता है टिकट लगाकर और हम आपको यहाँ पर अपने चैनल पे दिखा रहे हैं। अब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े में खड़े हैं, इजाज़त मिल जाए तो अंदर दाखिल हो जाइए। और दाएं तरफ जो आपको काला पर्दा दिखाई दे रहा है ये मस्जिद नबी में दरवाज़ा खुलता था सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुबारक घर से। ये दरवाज़ा आज भी रियादुल जन्ना में मौजूद है। तो नाज़रीन, दाएं तरफ मस्जिद नबी का दरवाज़ा, मस्जिद नबी की दीवार और बाएं तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा मुबारक। अब दाएं तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल होते थे मस्जिद नबी में तो ऐसे दरवाज़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में दाखिल होते थे और सामने पहली सफ़ दिखाई देती है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन बैठे इंतज़ार कर रहे होते थे। तो ये आपका मिंबर शरीफ ऐसे था और सामने वही काले पर्दे वाला दरवाज़ा जो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुबारक घर का, और बाएं तरफ देखें तो वो दरवाज़ा जो गुज़रा है बाबे जिब्रील। तो नाज़रीन, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल होते थे घर में मस्जिद नबी से तो कुछ ऐसा मंज़र दिखाई देता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये सामने सहन, ये कुछ पकाने की जगह, ये एक थोड़ी सी सीढ़ी सी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए, ऊपर एक छोटा सा कमरा है और ये दरवाज़ा जो दाएं वाला दरवाज़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरा मुबारक का, और वो जो बाएं तरफ वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुबारक घर की तरफ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल होते अपने कमरे में तो ये मनाज़र अंदर के, नीचे फ़र्श पे चटाई, दाएं तरफ एक ही चारपाई और सामने ये एक बस थोड़ी सी जगह, ये मेरे आका मौला करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ सामान। आपको याद होगा कि हदीस मुबारक में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठ के आए तो चटाई के निशान थे आपके जिस्म मुबारक पे। इस तरीके से ये चटाई थी और सामने कुछ सामान जिनमें कुछ खाने पकाने के सामान, प्याला वग़ैरह, मशकीज़ा और ये तीर कमान आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। और ये सामने जो है वो शील्ड दिखाई दे रही थी, कुछ ज़रा थी, एक तरफ एक नेज़ा था और ये पानी का मशकीज़ा पानी भरने के लिए, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असा मुबारक, लाठी और ये चारपाई जो कि ऐसे दिखाई देती थी। तो नाज़रीन, इस दरवाज़े से बाहर जब आप आते हैं तो ये एक सहन दिखाई दे रहा है। इसी सहन से मस्जिद नबी में आते और बाएं तरफ इस घर से यानी हुजरा मुबारक से बाहर जाते तो सामने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर आता है। दाएं तरफ कोने में जो साथ वाला घर दिखाई दे रहा है वो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर था। तो नाज़रीन, हुजरा मुबारक जिस हालत में था
یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ حجرہ مبارک کا منظر دیکھیے، اور جب بعد میں قبر مبارک بننا شروع ہوئی تو پھر حجرہ مبارک اندر سے کیسا ہوگا۔ یہ سعودی حکومت نے ایک بڑی خوبصورت ویڈیو بنا کے ریلیز کی ہے، بہت شکریہ ان کا، اور ہم بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں۔ تو جی ناظرین، یہی ایک کمرہ، یہی حجرہ مبارک، آج بھی تینوں قبریں اسی مبارک جگہ پر ہیں۔ دائیں طرف جہاں چارپائی دیکھ رہے ہیں اس کو غور سے دیکھ لیجئے، یہ سامنے ایک ہی چٹائی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہی دفن کر دیے، اور یہی آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ جہاں پر نبی وفات پاتے ہیں وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو یہاں پر آپ کی قبر مبارک بنائی گئی، جو آپ کو دائیں طرف دکھائی دے رہی ہے، اور چارپائی اب یہاں سے ہٹ گئی۔ ایگزیکٹ اس چارپائی کے نیچے کی یہ جگہ بنتی ہے جو جس طرف یہ قبر ہے، اس کے پیچھے آپ سنہری جالیوں میں کھڑے ہو کے آپ سلام پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر۔ تو جب پہلے ایک قبر تھی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے چارپائی بائیں طرف کر لی تھی۔ اب پھر دوسری قبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب بن گئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی چارپائی یہی رہی، آپ نے ایک پردہ لگا لیا تو اس پردے سے آپ آتی جاتی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تیسری قبر مبارک بنتی ہے، اب آپ غور کریں یہ 3 قبریں بن چکی ہیں۔ 3 قبریں بننے کے بعد اب جگہ کم پڑ گئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا کہ یہاں پر ایک باقاعدہ دیوار تعمیر کروا دی اور اس میں پردہ لگا دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ تشریف لاتی قبر مبارک کے تو پردہ کر کے آتی تھی، کیونکہ یہاں ایک دیوار بن گئی تھی، جیسے ابھی آپ یہ دیکھیں گے۔ اب یہ 3 قبر مبارک حجرہ مبارک میں آج بھی ایسی ہی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جگہ اتنی سی جو لیفٹ جگہ بچتی ہے تیسری قبر کے بعد، یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چارپائی آ گئی تھی۔ جتنی دیر آپ نے دنیا میں قیام فرمایا تو پھر وہ دیوار جو بنی وہ اس میں ایک پردہ لگا ہوا تھا، جیسے یہ دیوار ابھی آپ کو دائیں طرف دکھائی دے گی۔ اب اتنی سی جگہ بچی، یہ اب دیوار بن گئی ہے، اس میں یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پردہ لگا دیا کہ اس پردے میں سے گزر کے آپ جاتی تھی اور قبر مبارک کی زیارت فرماتی تھی، اور مدینہ میں سے کسی نے بھی زیارت کرنی ہوتی تھی تو وہ یہیں سے گزر کے جاتے، درود پاک پیش کرتے اور پھر وہ باہر آ جاتے۔ تو بعد میں اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ تو باقی جتنے سال سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہاں رہی، یہ کمرہ حجرہ مبارک کھلا رہا، دروازہ بھی کھلا رہا۔ جیسے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، اس کے بعد اس حجرہ مبارک کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لکڑی سے کیل لگا دیے گئے، اور اس کے بعد 88 ہجری تک یہ ایسے ہی حجرہ مبارک بند، اس کے اندر نہ کوئی آ سکتا تھا نہ کوئی جا سکتا تھا، دیوار ویسے ہی کی ویسی تھی۔ اس کے بعد 88 ہجری میں، یعنی کہ کتنے سال بعد، 70 سال بعد، لیٹ سے کہ 68 ایئرز کے بعد، جب اس کی ایک دیوار گری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کالے پتھروں کی دیوار اس حجرہ مبارک کے ارد گرد چاروں طرف تعمیر فرما دی، تاکہ اگر کوئی دوبارہ دیوار اندر سے گرے تو حجرہ مبارک کی مبارک قبریں نظر نہ آئیں۔ تو یہ ایسی اب اس کی شکل دکھائی دینے لگی تھی جیسے 4 کونوں والا خانہ کعبہ کی طرح کی۔ اب یہ دیکھیے کالے پتھر بالکل ایسے ہی، اور یہ حجرہ مبارک اور مسجد نبی پیچھے۔ اب 91 ہجری ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خیال آیا کہ یہ تو کعبہ کی طرح ہے، تو آپ نے پھر یہ کیا کہ یہ تمام حجرات گرا کر، جتنے بھی حجرات مبارک تھے یہ گرا کر یہ کالے پتھر والے حجرے کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے۔ مسجد نبی کی دیوار کو ادھر لایا، یعنی کہ ادھر شمال کی طرف لائے، جنت البقیع کی طرف لائے، اور اس کے بعد یہ اب نئی دیوار تعمیر کی گئی تو حجرہ مبارک کہاں داخل ہو گیا؟ جی یہ مسجد نبی کے اندر آ گیا، اور ویسے ہی 4 کونے۔ اب لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے تو دیکھتے بالکل یہ کعبہ کی طرح ہے، تو عمر بن عبدالعزیز نے ایک اور 5 کونوں والی دیوار اس 4 کونوں والوں کی طرف تعمیر فرمائی، 5 کونوں والے کی، اب اس کی شکل خانہ کعبہ جیسی
نہیں رہی، اور بیچ میں جو 3 روشنیاں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ 3 مبارک قبریں حجرہ مبارک کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں۔ بائیں سائڈ والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، درمیان والی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور دائیں طرف والی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ تو اب یہ 5 کونوں والا جب ہو گیا تو مسجد نبی میں اب یہ ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے کہ یہ 5 کونوں والی ہے، اب یہ خانہ کعبہ کی شکل جیسی نہیں رہی، اور لوگ آتے نماز پڑھتے اور پھر وہ سلام پیش کرنے کے بعد باہر سے ہی، یعنی دروازے تو تھے نہیں، کھڑکی بھی تھی نہیں، اب ایسے یہ 5 کونوں والی نظر آتی تھی۔ تو کافی عرصے تک ناظرین یہ اسی طریقے سے رہی۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے ایک اور بہت بڑا کام کیا۔ ایک تو مدینہ المنورہ میں تمام مساجد کی تعمیر فرمائی، جتنی بھی آپ کو غزوہ خندق، غزوہ احد، مسجد قباء، مسجد قبلتین اور مسجد غمامہ، جتنی بھی مساجد جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی ان کی دوبارہ تعمیر کروائی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 91 ہجری میں۔ بعد میں اس مسجد نبی کو جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کو بھی مکمل گرا کر، پہلے اس کے نیچے پتھر لگایا فرش پہ، لیکن بعد میں مسجد نبی ظاہر ہے کہ چاہیے تھی، لوگ بڑھ گئے تھے، تو دوبارہ مسجد نبی کی تعمیر فرمائی اور 4 مینار بھی بنائے مؤذن کے لیے جہاں پر اذان دی جاتی تھی۔ یہ پھر مسجد نبی بن گئی 91 ہجری میں، اور 4 مینار بن گئے مسجد نبی کے۔ اب بالکل ایک نیا سٹرکچر، نئی عمارت، پکی عمارت۔ اس کے بعد جو وقت آتا رہا، ہم اپنے چینل میں بتا چکے ہیں، مسجد نبی میں پھر روضہ مبارک کے اوپر جو ہے وہ گنبد تعمیر کر دیا گیا، نیچے بھی سفید گنبد، اوپر بھی جو ہے وہ سبز گنبد ہو گیا۔ تو آج 2026 میں جب آپ سنہری جالیوں کے سامنے جاتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، یہاں کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ جو حجرہ مبارک 5 کونوں والا تھا وہ ان سنہری جالیوں کے اندر موجود ہے، جس کے اوپر آپ کو سبز کپڑا، یعنی جس کو کسوہ السادہ کہتے ہیں، وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ لوگ جالیوں میں سے جب جھانکتے ہیں تو وہ سبز کپڑا ہی دکھائی دیتا ہے۔ دائیں طرف جو دروازہ ہے وہ جنت البقیع ہے، باب بقیع کہتے ہیں، یہاں سے سلام پیش کر کے آپ باہر نکل جاتے ہیں۔ تو ناظرین، سعودی عربیہ نے یہ بھی ویڈیو بنا دی، ہمارے لیے آسانی کر دی کہ اگر ان سنہری جالیوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تو یہ سبز کپڑا آپ کو دکھائی دیتا ہے، کسوہ السادہ، اور اس سبز کپڑے کے اندر وہ 5 کونوں والی آپ کو عمارت دکھائی دیتی ہے جو عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر فرمائی تھی، وہاں جی 91 ہجری میں، اور اس 5 کونوں والی کے اندر آپ کو اس کو بھی ہٹا دیا جائے تو 4 کونوں والی جو پہلی مطلب عمر بن عبدالعزیز نے 88 ہجری میں تعمیر کرائی تھی، جو ہے وہ حجرہ مبارک کے چاروں طرف، اگر اس دیوار کو بھی ہٹا دیا جائے اور اندر کی دیواروں کو بھی، تو وہی فرش نظر آتا ہے جو حجرہ مبارک کا اصلی فرش اپنی جگہ پر، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم بھی لگے ہوئے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اسی مبارک حجرے میں تھیں، اور تینوں مبارک قبریں بھی اسی مبارک زمین پر ہیں جو آپ کو یہ دکھائی دے گی۔ وہ آج بھی وہیں کی وہیں ہیں، لیکن وہ 6 فٹ اس زمین سے نیچے ہے جہاں آپ کھڑے ہو کر آپ درود شریف پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، 6 فٹ نیچے ہے۔ تو یہ ریورس ہے، تو اس طریقے سے آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے۔ تو ناظرین، بڑے ہی مبارک جگہ اس دنیا کی، اور اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو لے کے جائے، آمین لکھیے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔